السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه تعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلی مجلس میں ہم ایک آیت کریمہ کی تلاوت کریں جو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ہے ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، غالب آ جائے تمام ادیان پر۔ بھلے ہی کافروں کو، مشرکوں کو تکلیف ہوتی ہو، اس کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ ہم دین دے کے جو بھیجے ہیں اس کو غالب ہی آنا ہے تمام ادیان پر۔ یعنی دین کئی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا دین بنا لیا تھا، آج بھی ہر کوئی اپنا اپنا دین بنا لیا، مگر یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ وہ دین بنا لیا، کیونکہ وہ دین سے ناواقف ہے۔ دین کی تشریح کوئی نہیں کرے، دین کیا ہے کوئی نہیں بتایا، ہر کوئی اپنا اپنا دین بنا لیا۔ ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ شیطان قسم کھا کے آیا کہ میں آدم کو اور اولاد آدم کو جنت میں جانے نہیں دیتا ہوں، اغوا کر لیتا ہوں، جنت میں جانے نہیں دیتا۔ ہم انہیں کیا کرا، ہم نہیں سمجھ رہے، انہیں عالم ہے اور معمولی عالم بھی نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے، معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا استاد ہے، فرشتوں کو درس دیتا تھا ہمیں، تو کتنا بڑا عالم ہے انہیں۔ ہم کو کامیاب ہونا ہے، ہم کو کامیاب ہونا ہے تو علم حاصل کرنا ہو، اور انہیں کیا کرا، ہم کو اعمال میں لگایا، ایسا نہیں، اچھے اچھے عمل میں لگایا ہم کو، مگر ایک ایسا فرض سے ہم کو جو ہے سو دور کر دیا، ایسے فرض عمل سے ہم کو دور کر دیا جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے، جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے، اس سے ہمارے کو دور کر دیا۔ ظاہری اعمال ہمارے بہت اچھے ہیں، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ظاہر میں ہم بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے نہیں ہے بلکہ نہیں، بہت اچھے ہیں، مگر ہم جو کامیاب ہونا ہے ہمارے کو خبر میں اور حشر میں، وہ کامیابی کا دار و مدار علم سے ہے۔ کیونکہ ایمان جو آتا ہے، کامیابی کا دار و مدار کیا ہے؟ ایمان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے، پردہ فرمانے کے چند دن کے بعد ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرماتے، گھر کے باہر تشریف فرماتے، تو ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپ سلام کریں، کیونکہ ادب ہے، ہر ایک چیز کا ادب ہے، اور ایک تو ادب ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے، یعنی رستے کا حق ہے، ادا کریں، سلام کریں، کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے والے کو سلام کرنا، اونٹ پہ سواری پہ جا رہا تو رستے میں کھڑے ہوئے والے کو سلام کرنا، کھڑے والا سواری والے کو سلام نہیں کرنا، سواری والا کھڑے سے والے کو سلام کرنا، اگر پیدل جا رہا بیٹھے سے والے کو سلام کرنا، بیٹھے والا کھڑے والے کو سلام نہیں کرنا، جا رہے والے کو، ادب ہے۔ تو اسی قاعدے کے تحت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جواب نہیں دیے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک وقت سلام کرے تو ہم کو چاہیے کہ 2 وقت سلام کرنا، دوسری وقت پھر سلام کرنا، اگر جواب نہ دے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سلام کرے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جواب نہیں دیے، یہ کیا ہے؟ 2 وقت سلام ہو گیا، اور سلام کون کر رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ہستی ہے یہ کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا، اس سے شیطان بھی ڈرتا، تو کیا حالت ہوگی جواب نہیں دیا تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شیطان بھی ڈرتا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ کترا کر چلے آتا، ایسی ہستی ہے۔ 2 وقت سلام کر دیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دے رہے، تیسری وقت سلام کرے، پھر کیونکہ شریعت میں 3 وقت سلام کرنا، جواب نہیں، اب چرار میں آ گئے، اب سامنے ایسی ہستی ہے، اب ان کو کچھ کر بھی نہیں سکتے، ذوالنورین ہے، ایسی ہستی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو آپ اپنی دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیے۔ آپ ایسی ہستی ہے جن کے نکاح میں نبی کے 2 بیٹیاں ہیں، کس کے بھی نکاح میں نہیں ہے دنیا میں، اس کے بھی نکاح میں نبی کے 2 بیٹیاں، ایک آدمی سے نبی کی 2 بیٹیوں کے نکاح نہیں ہوئے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتے اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو جاتا، جیسے انتقال ہوا پھر دوسری بیٹی کا نکاح جیسے میں عثمان سے کرتا، اگر اس کا بھی انتقال ہو جاتا تو چوتھی بیٹی کا کرتا، اگر اس کا بھی انتقال ہو جاتا تو 5 بیٹی کا، اگر 100 بیٹیاں ہوتے تو ایک کے بعد ایک کرتے جاتا، ایسی ہستی ہے، کیا کریں گے؟ سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے بولے یہ خلیفۃ الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمائے، چند دن ہی گزرے ہیں، ہمیں نفاق آ گیا، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، نفاق آ گیا، ہمارے اندر نفاق آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ایسا کیا ہوا؟ تو بولے کہ میں راستے سے جا رہا تھا، راستے میں جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا پڑا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر تشریف فرما تھے، میں سلام عرض کرا، جواب نہیں دیے، اور 3 وقت سلام عرض کرا، میں 3 وقت بھی جواب نہیں دیے، یہ نفاق کی علامت ہے، سلام کا جواب نہیں دینا نفاق کی علامت ہے، ہمارے اندر نفاق آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیسا؟ سلام کرنے والی ہستی ایسی، جواب نہیں دینے والی ہستی کے بارے میں بولے وہ بھی ایسی، پریشان ہوئے آپ، بولے نہیں کچھ ہے مسئلہ، چلو ٹھیک ہے
کیا کہ بات کریں گے، دیکھیں گے تو صحیح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے گھر پہ، دیکھیں بیٹھے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرے، السلام علیکم. تو آپ جواب دیے وعلیکم السلام خلیفۃ رسول اللہ. تو اس کے بعد جو سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی عثمان، ابھی کچھ دیر پہلے عمر کا یہاں سے گزر ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر یہاں سے ہوا، اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے تھے. کیا ہوتا، کیسے جلالی پی رہا ہے. جلال تو آپ کو ایسا، بس حق بات کے خلاف جھوٹ برداشت نہیں، باطل برداشت نہیں. جلال میں آ جاتے آپ ایسا کیسا. بولے میں گزرا یہاں سے سلام کرا، تو بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے چ نہیں، انہوں نے میں گزرا 3 وقت سلام کرا، بولے کہ تم گزرے چ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے، آپ کی ایسی فراست کسی اور کی نہیں ہے. صحابہ میں سب سے بڑے فراست والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ سمجھ گئے کہ بھائی کچھ بات ہے. فوراً جو سو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ بھائی عثمان، آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کیا؟ کچھ سوچ میں تھے کیا؟ ہم کبھی غور کر لینا اس بات کو کہ اگر ہم کبھی کسی سوچ میں ہوتے ہیں تو ہم آزو بازو کی دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، کسی تفکر میں رہتے، فکر میں رہتے، کسی چیز کی گہری فکر میں. تجربہ کر کے دیکھ لو، ایسا نہیں. کسی کبھی گہری فکر میں رہتے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا اپنے آزو بازو کا، کون آ رہا، کون جا رہا، کوئی کچھ بول رہا نہیں بول رہا، سب سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اسی فکر میں لگے ہوئے رہتے. بولے ہاں میں بہت فکر میں تھا. کیا فکر لائق آ گئی آپ کو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایسی کیا فکر لائق آ گئی آپ کو کہ آپ دنیا سے بے خبر ہو گئے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے دنیا پردہ فرما لیے، اب نہیں ہے. ہم اتنے دن آپ کے ساتھ رہے مگر مدار نجات نہیں پوچھی. نجات کا، ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہے نہیں پوچھے. کیسی ہستی ہے، زندگی میں جنت کی بشارت ہے، ان کو کیا ضرورت ہے نجات کی پوچھنے کی، فکر کی. پوچھ رہے فکر میں ہے نجات کیسی ہوگی، اللہ کے غضب سے ڈر رہے، اور ہم آج مست ہے. اللہ کا ڈر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. نجات کی فکر ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی عثمان بے فکر ہو، میں پوچھ لیا تو بتائیے کیا ہے. تو بولے کامیابی کا نجات کا ذریعہ، مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. علم کا حکم دے رہا، اور شیطان کیا کرا؟ علم سے ہمارے کو ہٹا دیا. نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ والا فعلم، جانو، اور علم حاصل کرنا فرض ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، علم سے دور ہے، یہ دین سے دور ہے. ہم نہیں سمجھے. تو پچھلی مجلس میں ہمارے پاس جو بات چل رہی تھی کہ اس میں دو چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر کرا تھا، ایک ہدایت اور دوسرا دین حق، سچا دین. کیونکہ ادیان تو بہت ہے، دین بہت ہے، جو بھی دین ہے وہ باطل ہے. دین حق ایک ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اللہ تعالیٰ بھیجا. تو ہدایت کیا ہے؟ پھر ہدایت کو سمجھیں ہم قرآن سے سمجھیں، ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود برا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. قرآن ہے ہدایت. قرآن سے ہدایت لینا کس کو ملتی؟ متقی کو ملتی. تقوی اختیار کرنا، جو متقی ہے اس کو ہدایت ہے، جو متقی نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں. ہم قرآن دن میں ایک خط کمپلیٹ کر لو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. جتنے دنیا میں جب تک جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں کر لیے، کر لو، پڑھ لو، ہدایت نہیں ملتی. عربی میں پڑھو، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کرو، یا انگلش میں ترجمہ کرو، یا اس کی تفسیر کرو. بڑے تفسیر ابن کثیر پڑھ لو، تفسیر نعیمی پڑھ لو، تفسیر جو جتنے تفاسیر ہیں سب پڑھ لو، ہدایت نہیں ملتی. کب تک؟ جب تک ہم متقی نہیں بن جاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے تو دین پہ عمل کرنا، دین کو سمجھنا. اور ہم آج علم دین حاصل کرنے سے دور ہیں. ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی اہمیت ہے. دین کے سے تھوڑا سا وقت دیو، تیار نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وقت نہیں ہے، دوسرا ان سے سیکھو. ان کو کیا ہے؟ یہ چیز ہے. انہوں نہیں، بات کیا ہے وہ دیکھنا. کون بول رہا نہیں، بات کیا ہے دیکھنا. کون سی بات ہے، کیسی بات ہے بولے. ہم تو بھی بہت خالی بولنے والے ہیں، عمل کرنے والے کچھ بھی نہیں ہے. عمل صحابہ، تابعین، اولیاء اکرام عمل کر کے بتا کے چلے گئے. ہم عمل کرو نہیں، ہم خالی بولنے کے واسطے بیٹھے ہیں. خالی بولنے آتا ہمارے کو، عمل کرنے نہیں آتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذہانت، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ذہانت عطا کرا تھا کہ اس وقت کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں ستون ہے، اگر ابو حنیفہ بولے یہ ستون سونے کا ہے تو سمجھو سونے کا ہے. وہ ثابت کرتے سونے کا ہے، لکڑی کا بنے ہوا ہے یا پھر اینٹ پتھر کا بنے ہوا ہے. اگر انہوں یہ فرمائے کہ یہ سونے کا ہے ستون، تو انہوں اپنے دلائل کے ساتھ اس کو یہ ثابت کر دیتے کہ یہ سونے کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم عطا کرا تھا.
تو ان سے وہ فہم جب آپ مشہور ہوئے، آپ کی شہرت دور دور تک پھیلی، تو کئی لوگ آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے واسطے بھی آتے تھے. کئی لوگ آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے واسطے آتے تھے. تو ایک خطا ہے، ایک جنے آئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مذہین، ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. تو آ کے سوال کریں، کتا بالغ کب ہوتا؟ سوال کیسا ہے؟ قرآن اور حدیث سے بتا سکتے ہیں کتا بالغ کب ہوتا؟ آپ پریشان ہو گئے، کیا کرنا؟ چلو کچھ وقت کے بعد بولتا ہوں، بول کے بولے ایسا کچھ. پھر بات ہوئی، ٹھیک ہے بولتا ہوں. تو دھوبی تھا ایک، جیسی ذکر نکلا تو دھوبی کے سامنے پوچھے، دھوبی کے سامنے بات آئی تو دھوبی جیسے بولا، کتا جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرا سمجھو نے بالغ ہو گیا. ٹانگ اٹھا کے پیشاب جب کرنا شروع کرا کتا تو سمجھو کہ انہیں بالغ ہو گیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دھوبی جب کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے. میں پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میں اس سے ایک بات سیکھا تھا، وہ میرا استاد ہے. کون بولا نہیں، علم حاصل کر لیے. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو پہلے ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دوسرا ان سے سیکھنا، ان کو کیا معلوم، ارے انہوں یہ کام کرتے تھے، ارے انہوں وہ کرتے تھے، ارے انہوں ایسے تھے، ارے انہوں ویسے تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ایسے تھے. کیا بول رہا وہ دیکھو، بات کیا ہے وہ دیکھو. ہم چھوڑ دیے، ہم یہ چکر میں پڑ گئے. شیطان کیا کرا، ارے انہوں ایسے ہے، ارے انہوں کیسا، ان کے پاس کیسا آتا بھائی، انہوں کیا بولتے، انہوں ہیچ کیا، عالم ہے، فاضل ہے، کیا ہے، اس میں ڈال دیا، دور کر دیا، علم سے دور کر دیا، علم سے دور کر دیا، کامیابی نہیں ہوتی. کیونکہ ایمان جو ہے، ایمان جو آتا ہے وہ علم سے آتا، بغیر علم کے ایمان نہیں آتا. جو ایمان آنا تھا، جو ایمان لانا تھا بغیر علم کے بھی صحابہ لائے، لیے ہو گیا. صحابہ بھی ایمان علم سے لائے، کیونکہ کلمہ جو نازل ہوا ہے، کلمہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. اور اس دور میں عرب، اس دور میں کیا آج بھی عرب اپنے ساری عربستان کو چھوڑ، یعنی جو عربی جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس سے ہٹ کے دوسری زبان کو گونگے بولتے تھے. اجمی بولتے تھے، گونگے. اب ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے تو بھی ہمارے کو گونگے بولتے تھے. اجمی ہے، گونگے ہے، بات کرنے نہیں آتا ہے تو وہ کیا بات کرتے. ایسی جیسا زبان تھی لوگوں کی، عربی وہ زبان آج بھی ویسی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا کیسا بولے، جھوٹے ہیں وہ. اعوذ باللہ من ذلک. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل کر کے بول رہا. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے ڈرانے والا جب ان کے پاس آیا تو کافر لوگ کہنے لگے یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. ان کے
نعوذ باللہ من ذالک نخلقکم کفوا واشد. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ باتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے ذکر کر رہا ہوں. کیسا بولے وہ لوگ؟ سمجھ کے بولے ہوں گے، جان کے بولے ہوں گے نا، علم تھا ہوگا نا ان کے پاس کہ اللہ کے رسول کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، سمجھ کے انکار کریں گے نا. اور ہم آج نہیں سمجھ کے انکار کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے نہیں مگر ہم بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری جو سب کمی علمی ہے. شیطان کیا کرا؟ علم سے دور کر دیا ہمیں. علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہم جیسے ایمان سے دور ہو جائیں. ہم ایمان ہمارا چلے آ رہا کیونکہ ایمان علم سے آتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کچھ بھی نہیں ہے، یقین ہے. ہم ایمان لائے کیا؟ اللہ مالک ہے. اللہ کے مالک ہونے کا ہم ایمان لائے مگر ہمارے پاس یقین نہیں ہے. اللہ کے رب ہونے پہ ہم ایمان لائے مگر اللہ کے رب ہونے کا ہمارے کو یقین نہیں ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لائے مگر ہم ایمان نہیں لائے. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ وہ یقین. یقین کا نام ہی ایمان ہے. جس کے پاس یقین ہے انہیں ایمان والا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا بولا قرآن مجید میں؟ کیا بولا؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس میں ٹک جاتے ہیں، ٹکنا ہے، تنزل الملائکۃ، ہم اس کے لیے ملائکہ کو جو ہے اتار دیتے اس کی مدد کے لیے. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ علم کو چھوڑ دیے. علم حاصل کرو، ٹائم نہیں ہے. ٹائم کی کمی بتائی جا رہی ہے. یا ان سے سیکھنا کیا؟ دو چیزیں. جو وہ کام جو اللہ کا ہے ہم کر رہے ہیں. جو کام اللہ کا ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا کام کر رہے بھی تو ہم جیسے اللہ کو ظالم ٹھہرا رہے. نعوذ باللہ، اللہ کو ظالم ٹھہرا رہے. نوکری کرنا، تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، کر کے پیٹ پالنا، خود بھی پالنا، بیوی بچوں کو بھی پالنا، پھر نماز نہیں پڑھے تو اللہ جنت نہیں دیتا کہتے. ظالم نہیں ہو اللہ. ہم سمجھ رہے نہیں. یہ ہماری جو ہے سو کم علمی، ہم دیکھ رہے نہیں. اللہ تعالی نہیں دے سکتا تھا پیٹ کو؟ ہم کبھی غورش نہیں کرتے. آنکھ دیا تو ساتھ میں بصارت بھی دیا. نہیں دیتا تو کئی دنیا میں اندھے نظر نہیں آتا. زبان دیا پھر ساتھ میں بات کرنے کی صلاحیت بھی دیا. نہیں دیتا تو کان دیا، سننے کی صلاحیت بھی دیا. کون دے رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہا قرآن مجید میں، اے محبوب ان سے پوچھو اگر ان کے سماعتوں کو اور ان کی بصارت کو اگر اللہ چھین لے تو کون ہے جو ان کو دے سکتا؟ تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کوئی ہے اور الہ جو تم کی یہ چیزیں دے ان کو؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہم دعوے دار ہیں، ہم خالی دعوے دار ہیں کہ ایمان والے ہیں. ایمان کب آتا؟ یقین. اور یقین جو آتا ہے وہ علم سے آتا. یقین جو آتا ہے کس سے آتا؟ علم سے آتا. بغیر علم کے یقین نہیں آتا. علم کیا ہے؟ علم کے معنی کیا ہے؟ جانتا پن.
جاننا. جب تک ہم اللہ رب ہے بلکہ جانے نہیں, جب تک اللہ مالک ہے بلکہ جانے نہیں ایمان نہیں آتا. اللہ خالق ہے بلکہ جانے نہیں ایمان نہیں آتا. اللہ رحمان ہے بلکہ جانے نہیں ایمان نہیں آتا. تو اللہ مالک ہے بلکہ جاننا ہے تو پھر دین کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دین کیا ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, جب تک وہ جانے نہیں اللہ مالک ہے نہیں جان سکتے. اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھ سکتے. اور جو ہمارا مقصد حیات ہے, اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. علم دین چھوڑ دیے ہم, آؤ حاصل کرو, نہیں کر. تو اللہ تعالیٰ آج بھی جیسے بات وہیں چاہ کے رکی, دین کے معنی سمجھیں گے بلکہ تھا, مگر پھر اللہ تعالیٰ جیسے پھر وہیں لے کے روکتے. کیا رہتا, دین کے معنی ایک دم شروع کر دیا تو بھی ذرا سمجھ میں نہیں آتا, تو ذرا پچھلا تھوڑی سی بات لے کے ذرا آگے بڑھ کے بات کریں گے, وہ کریں گے. بولے تو خالی دین کے معنی کیسا, کہاں سے دین آیا, کون لائے, کیا ہے, وہ سمجھنے کے ایسے ہم جیسے تھوڑی بات کر لیتے ہیں, آگے بڑھیں گے تو اللہ میاں جیسے پھر ایسا لے لیں. کیا تسلسل ہے, مگر بات اپنی جو پچھلے مجلس میں ہوئی تھی اس کا ہی ہم تسلسل کریں, آگے نہیں بڑھ سکے وہ الگ شکل ہے. تسلسل ہی ہے. میں سوچا بھی وہی سوچا تھا کیا بولنا ہے بھائی. ارے پچھلے وقت بولے تھے دین کے معنی بتانا ہے, آج دین کے معنی سمجھنا ہے, اس کے بعد جو پھر دین کیا ہے سمجھنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ ٹائم ہو رہا, انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے. تو آئندہ جو ہم دین کو ہی سمجھنا ہے ہمارے کو. دین کو سمجھے تو کامیاب ہے, دین نہیں سمجھے تو پھر ناکام ہے. کامیابی دین میں ہے. دین کا علم حاصل کرے تو اللہ کی ربوبیت کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ مالک کیسا ہے دیکھ سکتے, اللہ رب کیسا ہے دیکھ سکتے, اللہ رحمان کیسا ہے دیکھ سکتے, اللہ خالق کیسا ہے دیکھ سکتے. دین کو سمجھے تو اللہ کے رسول کو سمجھ سکتے, اللہ کے رسول کو جان سکتے. اللہ کے رسول کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, یعنی آپ کا مقام و مرتبہ سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں معلوم. مگر آپ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ اللہ کے رسول کی معرفت عطا کرتا ہے. ہر ایک کو نہیں کرتا, کسی کو کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں علم دین حاصل کرنے کی, صحیح کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معرفت دے گا, جس کے ذریعے ہم کامیاب ہوں. کیونکہ کامیابی صرف اللہ کے رسول سے ہے. لا الہ الا اللہ یہودیوں کے پاس بھی ہے, لا الہ الا اللہ نصرانیوں کے پاس بھی ہے. جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. بدلا کیا اس میں, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدلا کیا, رسالت بدلی, نبوت بدلی. لا الہ الا اللہ تو جو ہے سب یہودیوں کے پاس بھی ہے, مگر کامیاب نہیں ہے. کئی گو محمد رسول اللہ نہیں. تو وہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے تو دین سے. جب تک دین کو حاصل نہیں کرے محمد رسول اللہ نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ ہونا ہے, لا الہ الا اللہ کو سمجھنا, یعنی دین کو سمجھنا.
دین کو سمجھے تو محمد رسول اللہ ملتا ہے. کامیابی محمد رسول اللہ میں ہے. کوشش کرنا ہے کہ دین کو سمجھنا، دین کو سمجھے تو کامیاب ہو سکتے، نہیں تو ناکام. ہماری پوری دنیا میں ہم آ رہے چلے آ رہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ جیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.